شاید آپ کو معلوم ہوگا، میری تقریر میں آپ نے سنا ہوگا، ایک لڑکی جو حیدرآباد میں بیچ دی گئی، آپ کسی کلکتہ کی تھی، جو 20 سال پرانا واقعہ ہے، اور یہاں سے وہ صاحب سلیم صاحب کی بیٹی تھی، نہیں معلوم تھا ان کو، ایک رشتہ آیا اور جہیز بعد میں مانگا تو رشتہ ٹوٹ گیا، 8 رشتے آئے لیکن جہیز کا نام جب لیا اور سلیم صاحب جہیز کے لیے نہیں دے سکتے تھے تو رشتہ ٹوٹ گیا۔ ایک حیدرآباد سے آیا، قرآن و حدیث کا معاملہ سنا، کہا لڑکا بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی لایا ہے، حالانکہ وہ فرضی ماں باپ کو لایا تھا، اور اس نے سلیم صاحب کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ سلیم صاحب نے کہا جب شریعت کے مطابق ہی نکاح کرنا ہے اور جہیز لینا نہیں ہے تو آج ہی نکاح کرو، لے جاؤ میری بیٹی کو۔ نکاح ہو جاتا ہے اور وہ سلیم صاحب کی بیٹی کو لے کے چلا جاتا ہے۔ راستے ہی میں اس کے ماں باپ جو فرضی بنے تھے اتر جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں اس نے ایک روم کرائے پہ لے رکھا تھا، 8-10 دن وہ اس لڑکی کے ساتھ وہاں رہتا ہے، اور اس کے بعد گھمانے کے بہانے وہ اس لڑکی کو لے جاتا ہے اور حیدرآباد کی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اس لڑکی کو 20,000 روپے میں بیچ دیتا ہے۔ وہی لڑکی جس کے 8 رشتے ٹوٹے تھے آج 20,000 روپے میں نیلام کر دی گئی۔ اس کی عزتوں سے کھلواڑ ہونے لگا، ہر آنے جانے والے سے وہ بھیک مانگتی، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، میں یہاں زبردستی لائی گئی ہوں، میں غریب باپ کی بیٹی ہوں، جہیز کی وجہ سے میرے رشتے ٹوٹتے رہے، اس آدمی پر بھروسہ کر کے میرے ماں باپ نے بھیج دیا ہے، میں نے نکاح کر لیا ہے، 8 دن کے بعد اس نے بھی یہاں لا کر مجھے بیچ دیا ہے، نہ مجھے لیٹر لکھنے دیا جاتا ہے، نہ مجھے گھر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ 7 دن تک 8 دن تک اس لڑکی کا گوشت بکتا رہا، وہ ہوٹلوں میں نیلام ہوتی رہی، جس کو رحم آ گیا، میرے بھائیوں ایسا کوئی نہیں ملا کہ کسی کو رحم آیا ہو، 10-10 20-20 ہزار روپے دیکھ کر اس کی راتیں بک ہونے لگی اور وہ بیچاری ایک مردہ لاش کی طرح پڑی رہی۔ ایک دن کوئی اچھا اور نیک لڑکا بھی اس کے پاس پہنچ گیا جس کو اس کی حالت پہ ترس آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے جسم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تم میری بہن جیسی ہو، تمہارے ساتھ اتنی مجبوری ہے، ایک لیٹر تم لکھو، وہ لیٹر میں لے کر کلکتہ چلا جاؤں گا اور تمہارے باپ کو دے دوں گا۔ اس نے کہا شرط ہے میری، کہا کیا ہے؟ اس لیٹر کو تم پڑھو گے نہیں کیونکہ میں اپنے باپ کے لیے میں اس کو چپکا دوں گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ایک لفاف ایک لیٹر لکھا اور لکھنے کے بعد اس نے چپکا دیا اور چپکانے کے بعد اس لڑکے کے حوالے کر دیا۔ صبح وہ لڑکا اس کے کمرے سے نکلا، اس نے ٹرین پکڑی اور کلکتہ کے اندر وہ آ گیا۔ کلکتہ میں جیسے ہی اس لڑکی کے باپ کو دستک دیتا ہے دروازے کو، دستک میں دروازہ کھولا گیا، اس نے کہا میں حیدرآباد سے آیا ہوں، یہ میری آپ کی بیٹی کا لیٹر ہے، میں یہاں آ رہا تھا تو آپ کی بیٹی نے یہ لیٹر بھیجا ہے۔ اس زمانے میں نہ موبائل تھے نہ فون کا زمانہ تھا، اس لیے اس لیٹر اور تار اور ٹیلی گرام یہی چلتے تھے۔ لڑکی کے باپ نے مارے خوشی کے اپنی بیٹی کی سہیلیوں کو بھی بلا لیا، آؤ آؤ یہ پہلا لیٹر تمہاری سہیلی کا آیا ہے۔ ماں بیٹھ گئی، بھائی بیٹھ گئے، اس کی ایک چھوٹی سی بہن تھی فاطمہ، وہ بھی بیٹھ گئی، سہیلیاں بھی بیٹھ گئیں۔ لیٹر کھولا گیا اور لیٹر میں جو الفاظ تھے میرے بھائیوں اس کو سلیم صاحب پڑھنے لگے، پڑھتے گئے اور روتے گئے، پڑھتے گئے اور ہچکیاں بنتی گئیں۔ اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا پیارے ابو جان السلام علیکم، امید کہ آپ بخیر ہوں گے، میری خیریت کیسی ہے وہ آپ کو لیٹر کے اختتام پر، لیٹر کے اینڈ پر پتہ چل جائے گا۔ اے ابو جان جہیز کی وجہ سے میرے 8 رشتے کینسل ہو گئے، 9واں رشتہ ملا تو آپ نے اتنی بھی پرواہ نہ کی کہ لڑکے کا گھر دیکھ لیتے اور لڑکے کے اصلی ماں باپ کا پتہ ڈھونڈ لیتے۔ اے ابو جان ہاں آپ پتہ کیوں لگانے لگے؟ میں تو شاید آپ کی اوپر بوجھ بن چکی تھی اور آپ جلد سے جلد مجھے اپنے گھر سے نکال کر میرا گھر بسانا چاہتے تھے۔ اے ابو جان آپ کے داماد نے آپ کی بیٹی سے نکاح کیا ہے،
شریعت کے مطابق نکاح کیا ہے، آپ تو اس کو فرشتہ سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ اس نے بغیر جہیز کے شادی کی ہے اور شریعت کے مطابق شادی کر کے مجھ کو بیاہ کر لے گیا ہے۔ ابو جان میں یہ آپ کو کیسے بتاؤں کہ جس کو آپ فرشتہ سمجھ رہے ہیں وہ پرلے درجے کا شیطان نکلا۔ اے ابو جان، اس نے 8 دن مجھے اپنے پاس رکھا، اس کے کوئی ماں باپ نہیں تھے، وہ راستے ہی میں اتر گئے اور اس نے 8 دن اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد اس نے 20,000 روپے میں مجھے ایک ہوٹل میں نیلام کر دیا۔ ابو جان میں یہاں بلانا نہیں چاہتی ہوں، ہوٹل کا مالک بڑا پاورفل ہے، مقدمہ لڑتے لڑتے آپ کی زمین بک جائے گی، آپ کی جائیداد بک جائے گی، پھر آپ کہیں مجھے حاصل کر پائیں گے اور پتہ نہیں حاصل کر بھی پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے یہ ایک نیک لڑکا آیا تو تھا میرے جسم سے کھیلنے کے لیے، لیکن اس کو میرا برا لگا اور اس نے بہن اور بھائی کا رشتہ بنا لیا۔ اس بھائی کو میں آپ کی خدمت میں بھیج رہی ہوں۔ اے ابو جان اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اس لڑکے کے نکلنے کے بعد میں پھانسی کا پھندا اس پنکھے میں لگاؤں گی، ہوٹل کے اس روم میں لگاؤں گی اور اسی میں اپنی گردن کو پھنسا کر ہمیشہ ہمیش کے لیے خودکشی کر لوں گی۔ اے ابو جان میں آپ کے پاس آ بھی سکتی ہوں، لیکن آ کر کروں گی کیا؟ اب میں وہ کون سا چہرہ لے کر آؤں جو اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو دکھا سکوں؟ اے ابو جان میں اپنے پاس اب وہ چہرہ نہیں رہا جو میں اپنی سہیلیوں کو دکھا سکوں۔ اے ابو جان میں نے خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن ایسی منحوس زندگی سے کہ روزانہ بستروں پر میں دوسروں کی بستروں کو گرم کرتی رہوں اور اس کی خواہش کو پورا کرتی رہوں، ایسی ناپاک اور غلیظ زندگی سے میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ اے ابو جان ایک وصیت میں کر رہی ہوں، مرنے سے پہلے یہ نصیحت یا وصیت جو چاہو سمجھ لینا۔ اے ابو جان میں اپنی چھوٹی بہن فاطمہ کو آپ کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں، جس کی عمر 9-10 سال ہے۔ اے ابو جان میں اپنی چھوٹی بہن کو چھوڑ کے آئی ہوں، جو دن مجھے دیکھنا پڑے وہ دن میری چھوٹی بہن کو نہ دیکھنا پڑے، اس لیے اس کی شادی سے پہلے اتنا کما لینا۔ نوجوانوں اس جملے پر غور کرنا، اتنا کما لینا، میری چھوٹی بہن کی شادی سے پہلے اتنا کما لینا کہ آپ کے پاس جو کتا جتنی ہڈیوں کی ڈیمانڈ کرے اس کتے کے سامنے آپ اتنی ہڈی ڈال سکے۔ تم کیا سمجھتے ہو جو تمہیں جہیز مل رہا ہے؟ جہیز نہیں مل رہا ہے، کتا سمجھ کر تمہارا سسر تمہارے سامنے ہڈیاں ڈال رہا ہے۔ اس سے زیادہ سخت جملے اور کیا بولوں میں؟ کون سے جملے سننا چاہتے ہو اس جہیز کو چھوڑنے کے لیے میں وہ بول دوں؟ کون سے جملے؟ اس لڑکی نے اپنے جان پران دے دیے یہ جملے لکھتے ہوئے کہ جو کتا تم سے جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا تاکہ میری بہن اس کے ہاں سکون سے رہ سکے۔ آپ کی بیٹی جمیلہ جو اب ہمیشہ کے لیے آپ سے رخصت ہو رہی ہے، یہ کہہ کر وہ لڑکی ہمیش کے لیے خودکشی کر کے مر جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ان جملوں کیا یہ جملے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتے نہیں ہیں؟ کیا احساس نہیں ہوتا ہے ہمیں؟ بس یہ چند بنیادی باتیں میں نے 2 گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ فضول خرچی سے اپنا معاشرہ پاک و صاف کرو گے اور جہیز کی لعنت کو یہاں سے ختم کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، فضول خرچی سے ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرما اور جہیز کی لعنت کو ہمارے معاشرے سے نکلوا دے اور ہماری بیٹیوں کی شادیوں میں خیر و برکت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان کی شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔